ایک شخص کہتا ہے کہ میں گھر جانے کے لیے گاڑی پہ بیٹھا تھا کہ میری نظر ایک بزرگ پر پڑی جو ایک کاغذ ہاتھ میں لیے کسی کا پتہ پوچھ رہا تھا۔ اس بزرگ کی مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا، پاس آ کر بولے، بیٹا یہ میرے پتر کا نام ہے، اسی شہر میں وہ اپنے بچوں کے ہمراہ کچھ سال پہلے آیا تھا۔ پھر اس بابے نے کاغذ میں لپٹی ہوئی ایک تصویر نکالی، لرزتے ہوئے ہونٹوں سے بولے، بیٹا مجھے تاریخ تو یاد نہیں ہے مگر بہت سال پہلے اس نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، نوکری کے لیے ٹیسٹ دینے یہاں شہر آیا تھا، نوکری لگتے ہی بیوی کو ساتھ لے کر اسی شہر میں ہی رہ گیا۔ بیٹا پہلے تو اس کی ماں زندہ تھی مگر اب تو وہ بھی نہیں رہی، میں بھی کوئی کام نہیں کر سکتا، بڑی ہی مشکل سے پتہ لگا ہے کہ میرا لال اسی شہر میں رہتا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا اسی شہر میں رہتا ہے، میں بڑی ہی مشکل سے یہاں آیا ہوں، بے وفا زندگی کا کیا بھروسہ، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ زندگی میں ایک بار تو اپنے بیٹے کو مل لوں۔ یہ شخص کہتا ہے، میں نے پوچھا، بابا جی آپ کب سے اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ بابا جی بولے، بیٹے کئی دن ہو گئے ہیں، بس چلتا بھی رہتا ہوں اور لوگوں سے پوچھتا بھی رہتا ہوں، جہاں رات پڑتی ہے سڑک کے کنارے سو جاتا ہوں۔ میں نے کہا، بابا جی یہ شہر تو بہت بڑا شہر ہے مگر آپ کے پاس کوئی ایڈریس نہیں، کوئی پتہ نہیں، ایسے تو آپ کا بیٹا آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ سن کر بابا جی نے روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے بولے، بیٹا یہ شہر تو میرے لال کا شہر ہے، اگر اپنے بیٹے کے شہر میں موت بھی آ جائے تو اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے۔ میں نے سنا ہے اسی شہر میں میرا بیٹا رہتا ہے، میں نے سنا ہے اسی شہر میں میرے جگر کا ٹکڑا رہتا ہے، میں نے سنا ہے اسی شہر میں میرا لال رہتا ہے۔ بیٹا نہیں ملا تو کیا ہوا، اگر بیٹے کے شہر میں مجھے موت بھی آ جائے تو اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے۔ باپ ہونا زندگی میں ہی دیکھنا چاہتا ہوں اپنے بیٹے کو، زندگی میں ہی دیکھنا چاہتا ہوں اپنے لال کو، حشر میں تو سنا ہے اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ سننے والا کہتا ہے کہ آنسو میرا چہرہ بھگو رہے تھے کہ کہیں اس باپ کی محبت کی قیمت اس شہر کے بیٹوں کو نہ دینی پڑ جائے۔ ایک دو فون میں نے گھمائے، پتہ چلا کہ وہ وہاں رہتا ہے اور آج کل بہت ہی بڑا منیجر ہے، منیجر کی سیٹ میں بیٹھا ہے اس کا بیٹا۔ میں نے کہا، بابا جی میرے ساتھ چلو۔ بابا جی کو اس بدبخت بیٹے کے گھر تک لے گیا، بیل بجائی تو ملازم باہر نکلا۔ بابا جی نے بتایا کہ میں منیجر صاحب کا والد ہوں، اندر آنا چاہتا ہوں۔ ملازم نے چونک کر کہا، منیجر صاحب تو کہتے ہیں کہ ان کے والد تو کب کے انتقال کر چکے ہیں۔ بابا جی تم کہتے ہو میں منیجر صاحب کا باپ ہوں مگر منیجر صاحب تو یہ کہتا ہے کہ میرا والد کب کا فوت ہو چکا ہے۔ ہائے، یہ شخص کہتا ہے، اس پر میں نے بہت ہی زور دیا کہ آپ اندر جا کر کہیں کہ باہر کون آیا ہے، منیجر کو جا کر کہیں کہ باہر کون آیا ہے۔ ملازم کی یہ بات سن کر کہ بیٹا کہتا ہے میرا باپ تو کب کا انتقال کر چکا ہے، بابا جی روتے ہوئے چلتے ہوئے گیٹ کے سامنے سڑک کے پار درخت کے نیچے جا بیٹھے، رو کر کہنے لگے، پتر میرا بیٹا صبح کام پر جانے کے لیے تو یہاں سے نکلے گا، بس یہیں سے دیکھ لیا کروں گا، آنکھوں کو ٹھنڈک تو ملتی رہے گی۔ اللہ اکبر، میرے بیٹے نے کب کا مجھے مار دیا ہے تو کیا ہوا، صبح نوکری کے لیے ڈپٹی کے لیے تو یہاں سے گھر سے باہر نکلے گا، بس یہیں سے اپنے بیٹے کو دیکھ لیا کروں گا، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی رہے گی۔ اگر بیٹے کے شہر میں اللہ مجھے موت بھی دے دے تو اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے۔ اللہ اکبر، بس اپنے بیٹے کو دیکھتا رہوں گا، زندگی کے باقی دن گزرتے رہیں گے۔